تو ہم نے ایک چیز سنی تھی کہ نماز کی کچھ شرائط ہوتی ہے، نماز کی کچھ فرائض ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو نماز کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جو نماز پڑھنے سے پہلے پہلے پوری کرنی ہوتی ہیں، جو کہ 6 شرائط، اور کچھ فرائض جو نماز کے اندر پورے کرنے ہوتے وہ کے 7 فرائض تھے۔ اب اگر کوئی شخص کوئی شرط چھوڑ دے یا فرض چھوڑ دے، دونوں میں سے کوئی سی بھی چیز چھوڑ دے تو اس کی نماز فاسد ہے۔ شرط اگر چھوڑ دی جب بھی نماز فاسد، ختم نماز نہیں ہوئی اس کی۔ اگر نماز کے فرائض میں سے 7 فرائض میں تکبیر تحریمہ، قیام، قراءت، رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ اور سلام، ان 7 میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوڑ دے جب بھی اس کی نماز فاسد۔ مثال کے طور پر 2 سجدے کرنا فرض ہے، کوئی شخص نماز پڑھ لائے اور صرف ایک سجدہ کیا اس نے، اور چونکہ 2 سجدے کرنا فرض تھا، اس نے صرف ایک سجدہ کیا تو اس نے فرض چھوڑ دیا تو اس کی نماز ختم۔ رکوع کرنا فرض ہے نماز میں، قیام کے اندر کھڑا تھا اور کھڑے کھڑے اللہ اکبر ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، رکوع نہیں کیا اس نے تو اس کی نماز ختم۔ تو کوئی بھی شرط یا کوئی بھی فرض چھوڑ دینے سے نماز ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوسرا، نماز کے اندر کلام کر لینے سے، بات کرنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کلام یا کوئی بھی دعا آپ کریں گے نماز کے اندر، نماز کی دعاؤں کے علاوہ، نماز کی دعاؤں کے علاوہ اگر آپ کوئی کام کریں گے، کوئی دعا پڑھیں گے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، آپ نماز پڑھ لیں، اب بولے بھائی رک جاؤ، تو کیا ہو گیا؟ یہ بات ہوگی، نماز ختم۔ یا کسی نے آپ کو پکارا، آپ نماز کے اندر ہیں، آپ کو آواز دے کر پکارا، آپ نے مثال کے طور پہ شکیل بھائی نماز پڑھ لیں، آواز دی شکیل بھائی نماز کے اندر تھے، وہ جی بھائی، شکیل بھائی نے جواب دے دیا تو نماز ختم۔ کسی نے آ کے سلام کیا السلام علیکم، شکیل بھائی نے نماز کے اندر وعلیکم السلام بول دیا، نماز ختم۔ یا کوئی آیا تو انہوں نے سلام کر دیا، نماز پڑھ لیتے، کوئی آیا تو انہوں نے سلام کر دیا تو نماز ختم۔ تو کسی بھی قسم کی گفتگو نماز کے اندر نماز کو ختم کر دیتی ہے۔ اچھا، ٹھیک آئی، ٹھیک کے جواب میں کہا الحمدللہ، اگر اپنی ٹھیک کے جواب میں الحمدللہ کہا تو نماز ختم نہیں ہوگی۔ اپنی ٹھیک آئی اور الحمدللہ کہا تو نماز ختم نہیں۔ برابر والے نمازی نے ٹھیک اور آپ نے الحمدللہ بول دیا تو نماز ختم۔ سمجھنے بات، اپنی ٹھیک میں الحمدللہ بولیں گے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن برابر والے نے ٹھیک ہے الحمدللہ آپ نے بولا تو آپ کی نماز ختم۔ یا اس نے الحمدللہ بولا تھا تو آپ نے جواب میں یرحمک اللہ بول دیا۔ جب بندہ ٹھیک ہے تو حضور نے فرمایا کہ بندہ ٹھیک ہے تو الحمدللہ بولے، اور جو سننے والا ہے وہ یرحمک اللہ بولے، ٹھیک ہے۔ تو اب کسی شخص نے ٹھیکا اور ٹھیکنے کے بعد الحمدللہ کہا، آپ نماز کے اندر ہے، آپ نے یرحمک اللہ بول دیا تو آپ کی نماز ختم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسجد میں اعلان ہوا کسی کے انتقال کا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا، وہ سن کر کسی کی فوتی کی خبر سن کر یا بری خبر سن کے آپ نے انا للہ پڑھ لیا تو آپ کی نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سنا تو آپ نے عز و جل بول دیا، جل جلالہ بول دیا، سبحانہ و تعالیٰ بول دیا تو آپ کی نماز ختم۔ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا محمد، آپ نے درود پاک پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نماز ختم، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں۔ امام صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی، امام صاحب کو جو ہے وہ بیٹھنا تھا قاعدے کے اندر، امام صاحب کھڑے ہو گئے، اب لوگ بولے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو یہ کیا ہو گیا؟ کلام ہو گیا، نماز ختم، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے احتیاط کرنی کی، کسی بھی قسم کی گفتگو، کسی بھی قسم کا کلام نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے عمل کثیر۔ عمل کثیر اس سے بولتے ہیں کہ سامنے والے یہ سمجھے کہ آپ نماز نہیں پڑھنے، نماز کے دوران اس طرح کے کام کرنا کہ سامنے والے یہ سمجھے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے تھے، فون آ گیا تو آپ نے موبائل نکالا، دیکھا کس کا فون ہے، بند کر کے رکھ دیا۔ اب سامنے والا کیا سمجھے گا؟ اس کو سمجھے گا کہ آپ نماز پڑھ رہے، یہ کام نماز میں کرتا ہے کوئی؟ اب آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو سمجھ جائے گا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔
لیکن آپ نے موبائل نکالا جیب سے، دیکھا کہ اس کا فون ہے اور اس کے بند کیا، تو یہ عمل کثیر ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ عمل کثیر ہو گیا. تو اب یہ آپ کی نماز ختم. سامنے والا آپ کو دیکھ کے یہ سمجھے کہ آپ نماز نہیں پڑھنے، اس طرح کی حرکتیں کرنا، تو یہ عمل کثیر کے اندر شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دونوں ہاتھوں کا استعمال عمل کثیر سمجھ گیا کہ سامنے والا کو دونوں ہاتھوں سے آپ کھجا رہے ہیں. سامنے والا بولے گا یہ نماز تو نہیں پڑھنا، ظاہر سی بات ہے نماز میں دونوں ہاتھوں سے کھجایا نہیں جاتا. یہ دونوں ہاتھوں سے امامہ وغیرہ اٹھا کے یا ٹوپی وغیرہ اٹھائی آپ نے، یا قمیض دوران نماز سے قمیض پہن رہا ہے یا قمیض اتار رہا ہے، یہ سب عمل کثیر ہے. یعنی کہ سامنے والا کو دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ آپ نماز کے اندر شامل نہیں، آپ نماز نہیں پڑھ لیتے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طرح آپ نماز پڑھنے جب آئے ہیں مسجد تو کھانا کھا کر آئے، کھانا کھا رہے تھے، اذان ہوئی، آپ مسجد آ گئے. اب آپ نے کلی نہیں کی تو آپ کی دانتوں کے اندر کچھ لگا رہ گیا. اب دوران نماز پھونک کے ساتھ آپ نکل لیں، منہ میں لگا رہ جاتا ہے نا، تو وہ زبان اگر لگے تو وہ باہر نکل گئے دانتوں کے اندر سے. اب اگر وہ چنے کے سائز سے کم ہے، چنے کا جو دانہ ہوتا ہے اگر اس سے کم ہے اور وہ آپ نے نکل لیا تو آپ کی نماز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر چنے کے برابر یا اس سے بڑا ہے وہ آپ نے نکل لیا تو آپ کی نماز ختم. ٹھیک ہے. نماز کے دوران آپ کھانا کھا کر آئے تھے، وہ چیز آپ کے منہ کے اندر پہلے سے موجود تھی، ٹھیک ہے، اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اب اگر وہ چنے کے سائز سے کم ہے تو آپ کی نماز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر چنے کے سائز کے برابر یا اس سے بڑی ہے اور وہ آپ نے نکل لی تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی. یہ تو اس چیز کا حکم ہے جو پہلے سے آپ کے منہ میں تھی. لیکن دوران نماز کوئی چیز الگ سے لینا، نماز پڑھنے کے دوران کوئی چیز اگر منہ کے اندر باہر سے جائے تو وہ تل کے برابر کیوں نہ ہو، نماز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران بارش ہوئی اور بارش کا قطرہ آپ کے ہونٹوں پہ گرا، آپ نے اس کو چوس لیا، آپ کی نماز ختم. اگر جو چیز منہ کے اندر پہلے سے ہے اس کا حکم الگ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. چنے سے کے سائز سے کم ہوگی آپ نے نکل لی تو نماز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن چنے کے سائز کے برابر یا اس سے بڑی ہوگی تو نماز چھوٹ جائے گی. لیکن اگر باہر سے کوئی چیز اگر آپ نے لی تو تل کے برابر کیوں نہ ہو، نماز آپ کی ختم ہو جائے. بلا عذر اس طرح کھنکارنا کہ 2 حرف کی آواز بنے. کھنکارا آپ نے 2 حرف کی آواز بن گئی، الف اور خے ملائیں گے تو آپ کی آواز نکلے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح کھڑے کھڑے گرمی لگ رہی، منہ سے پھونک مار رہے ہوتے لوگ گرمی کے مارے، تو اس کے اندر بھی 2 حرف نکلنے. تو اس طرح کی آواز نکالنا کہ 2 حرف کی آواز مل جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی. لیکن اگر کسی وجہ سے ہو، کسی تکلیف کی بنا پر ہو، ٹھیک ہے، کہ امام صاحب کو جو ہے وہ غلطی کر رہے تھے تو ان کو حکمہ دینا تھا کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں اور درست کر لیں، پھر تو درست ہے. لیکن اگر بلا وجہ آپ پھنکار رہے ہیں، گلا صاف کر رہے ہیں بلا وجہ، تو پھر آپ کی نماز کے اندر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ اس طرح آپ کھڑے کھڑے پھونکے مار رہے ہیں گرمی کے مارے تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی. اسی طرح آپ کو تکلیف ہے کہیں بدن میں، ٹانگ میں تکلیف، کمر میں تکلیف، گردے میں تکلیف، پیٹ میں کہیں بھی تکلیف ہو، تکلیف کی وجہ سے آپ سجدے میں جاتے ہیں یا سجدے سے اٹھتے تو آپ کے منہ سے آواز نکل رہی ہے آ ای او، جو بھی تکلیف کے اندر آواز ہوتی ہے اگر آپ کے منہ سے وہ نکل گئی تو آپ کی نماز بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح آواز کے ساتھ رونے سے نماز ختم ہو جائے گی. لیکن اگر جنت کا یا دوزخ کا ذکر سن کے کسی کو رونا آ گیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے کسی کو رونا آ گیا تو پھر اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. یہ بات سمجھ گئے آپ کہ اگر تکلیف کی وجہ سے بھی آوازیں نکل رہی ہیں، کراہنے کی آواز آ رہی ہے، آپ کے منہ سے نکل گئی تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور رونے کی کیا ہے، آواز میں تو روئیں گے تو جلدی نماز ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اس کے خوف کی بنا پر ہے، یہ جنت اور دوزخ کی بنا پر آواز نکل رہی ہے، رو رہے ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہا لگا کر آواز کے ساتھ ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ بتائیں تو ایسی نماز بھی جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہوتا ہے؟ نماز جنازہ. نماز جنازہ ایسی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا. تو رکوع اور سجدے والی نماز میں اگر کوئی بلند آواز سے ہنستا ہے کہ برابر والا سن لے، اتنی آواز سے ہنسا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے گا. لیکن اگر کوئی نماز جنازہ میں ہنسے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا.
سن لیا آپ نے مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر رکوع اور سجدے والی نماز میں کسی نے کہا لگا کر ہنسا تو نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا، دوبارہ وضو کرے گا. لیکن بغیر سجدے والی نماز کے اندر اگر کوئی کہا لگا کر ہنسا نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں. اسی طریقے سے امام صاحب کے ساتھ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب قیام کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، اس طرح ایک ترتیب کے ساتھ رکوع ادا کر رہے ہیں. تو آپ نے امام صاحب کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا ہے. اب امام صاحب نے ابھی اللہ اکبر کہا نہیں رکوع میں جانے کے لیے، آپ پہلے رکوع میں چلے گئے. امام صاحب اتحیات کے اندر بیٹھے تھے، اب تحیات پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اللہ اکبر کہا نہیں کھڑے ہونے کے لیے، آپ پہلے ہی کھڑے ہو گئے. تو اس طرح امام صاحب سے کسی بھی رکوع میں سبقت لے جانے سے نماز ختم ہو جاتی ہے. امام صاحب سے پہلے سجدہ کر لیا، امام صاحب سے پہلے رکوع کر لیا، یا امام صاحب سے پہلے کھڑے ہو گئے، امام صاحب سے پہلے سلام پھیر دیا، کوئی بھی کام اگر آپ نے امام صاحب سے پہلے کر لیا تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے نماز کے اندر تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر. میں نے تکبیر تحریم میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 3 احتیاطیں کریں. ایک تو یہ کہ اللہ اکبر جب آپ بولیں گے تو اس کا جو الف ہے اس کو نہیں کھینچنا، اللہ ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ اللہ لام کو تو کھینچنا ہے لیکن الف کو نہیں کھینچنا. دوسرا اکبر کا جو الف ہے اس کو بھی نہیں کھینچنا، اور تیسرا اکبر کا جو بے اکبار اس کو بھی نہیں کھینچنا. ان تینوں صورتوں میں، ان تینوں میں سے آپ نے کوئی بھی کام کیا، اللہ کے لیے کو کھینچا، اکبر کے لیے کو کھینچا یا اکبر کی بے کو کھینچا، تینوں میں سے کوئی بھی کام کیا تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی. یہ مسئلہ بھی سن لیں آپ. کیا ہے؟ ہم نے کیا بولنا ہے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اللہ یا اکبر یا اکبار، ان تینوں میں سے کچھ نہیں کرنا جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ الف کو کھینچ دیتے ہیں، حالانکہ الف کو نہیں کھینچنا. اگر الف کو کھینچ دو آپ کی نماز ختم. اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے اندر ادھر ادھر